سنجر کے دور حکومت میں نیم بیشی قرہ خطائیوں کا ایک گروہ چمن سے ترکستان پہنچا اور سنجر سے وہاں بس جانے کی درخواست کی۔ سنجر نے انہیں بلازغون، کبالک اور المالک میں چراگاہیں بنانے کی اجازت دے دی۔ قرہ خطائیوں کی نسل بڑھی اور پھر وہ دن آیا کہ انہوں نے سرکشی پر کمر باندھ لی۔ 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی میں لاکھوں قرہ خطائیوں نے ماروا نیر وسط ایشیا پر حملہ کر دیا۔ سمرقند کے شمال میں سرائے کتوان میں سنجر کی فوج اور قرہ خطائی صف آرا ہوئے۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی جس میں سنجر کی فوج کی 30,000 سپاہی کام آئے۔ سنجر کی بیوی بھی قیدی بنا لی گئی اور ماروا نہر کا علاقہ قرہ خطائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سنجر نے ترمز اور پھر بلخ میں پناہ لی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر خوارزم کے والی استاذ نے بھی بغاوت کر دی اور انہوں نے مرو، سرخس اور خراسان کے کئی مقامات میں تباہی پھیلائی۔ سنجر نے بہت ہوشمندی اور پامردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور جلدی صورتحال پر قابو پا لیا۔ استاذ کو بھی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کر لیا اور قرہ خطائیوں کا فتنہ بھی دب گیا۔ لیکن 12 برس بعد یعنی 548 ہجری بمطابق 1153 عیسوی میں سنجر کو قرہ خطائیوں سے بڑے خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی ابتدا بہت معمولی سی بات سے ہوئی۔ نو مسلم غز ترکمانوں کے 40,000 خاندان ختلان اور بلخ کی حدود میں مقیم تھے۔ وہ ہر سال 24,000 بکریاں بطور خراج سنجر کو دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک اہلکار نے زیادہ بکریاں طلب کی جو ظاہر ہے کہ زیادتی تھی۔ تلخی پیدا ہوئی اور غزوں نے اس اہلکار کو مار ڈالا۔ اس اہلکار کے افسر نے کچھ عرصہ بعد بلخ کے والی کماج سے اس بات کا ذکر کیا۔ کماج نے سنجر کو یہ بات جا کر بتائی اور مطالبہ کیا کہ غزوں سے خراج وصول کرنے کا منصب مجھے دیا جائے۔ سنجر نے کماج کو افسر محاصل بنا دیا۔ کماج نے بلخ جا کر غزوں سے بکریاں طلب کی تو غزوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارا اور سنجر کا معاملہ ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور لڑائی میں کماج اور اس کا لڑکا مارے گئے۔ سنجر کو اطلاع ملی تو 548 ہجری بمطابق 1153 عیسوی میں انہوں نے غزوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ غزوں کو خبر ملی تو وہ بہت گھبرائے اور اپنا ہرکارہ بھیجا کہ ہم 1,00,000 دینار اور 100 غلام دینے کے لیے تیار ہیں۔ سنجر یہ پیشکش قبول کر لینا چاہتے تھے مگر ان کے مشیروں نے مخالفت کی۔ سنجر نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب لشکر غزوں کے علاقے کے قریب پہنچا تو غزوں کے نمائندے آئے۔ انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہم ہر گھر سے 1 من چاندی دیں گے۔ سنجر کو غزوں پر رحم آ گیا لیکن سنجر کے مشیروں نے پھر مخالفت کی اور زور دیا کہ نرمی کرنے سے غز زیادہ سرکش ہو جائے گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سنجر نے جنگ کا حکم دے دیا۔ سنجر کی فوج ان کی مشیروں سے کچھ ناراض تھی چنانچہ وہ جم کر نہ لڑ سکی۔ غز اب تو یوں بھی مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے مرو، نیشا پور اور خراسان کے دیگر شہروں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ سنجر کو ان کی اہلیہ سمیت قید کر لیا گیا۔ اس زمانے میں بھی سنجر کی ہیبت اور سیاسی قوت کا یہ عالم تھا
کہ غز رات کو تو سنجر کو لوہے کے پنجرے میں قید رکھتے تھے، لیکن دن کا اجالا پھیلتے ہی وہ سنجر کو تخت پر بٹھا دیتے تھے۔ اس حالت میں سنجر غزوں کی بات ماننے اور ان کی پسند کے احکام پر دستخط کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ آخر 551 ہجری بمطابق 1156 عیسوی میں سنجر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سنجر نے اپنے ایک امیر احمد کماج کو لکھا کہ کسی بھی طریقے سے دریائے جیہون کے کنارے ایک کشتی پہنچا دو۔ دوسری طرف سنجر نے غزوں سے جیہون کے کنارے شکار کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ غز پہرے میں انہیں شکار کے لیے جیہون کے کنارے لے گئے۔ شکار کے دوران احمد کماج تیزی سے آئے اور سنجر کو غزوں کے نرغے سے نکال کر لے گئے۔ انہیں کشتی میں بٹھا کر قلعہ ترمس پہنچا دیا، جہاں ان کے بعض وفادار ساتھی ان سے آ ملے۔ یہاں سے سنجر مرو گئے، لیکن 4 سال کے عرصے میں حکومت کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ غزوں نے مرو کو جس بے دردی سے لوٹا تھا، اسے دیکھ کر سنجر کو بہت سخت صدمہ پہنچا، کیونکہ سلجوقی مملکت کی آبیاری کے لیے انہوں نے 50-60 برس تک سخت محنت کی تھی۔ اس صدمے سے وہ بیمار پڑ گئے اور 25 ربیع الاول 552 ہجری بمطابق 7 مئی 1157 عیسوی کو اس عظیم حکمران نے مرو میں اپنی زندگی کا سفر مکمل کر لیا۔ انہیں مرو ہی میں ایک مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا جو انہوں نے خود بنوایا تھا۔ سنجر کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 12 سال تک خانہ جنگیوں، باطنیوں کے داخلی فسادات اور بیت المقدس پر صلیبی یلغار کے باوجود مملکت کے بڑے حصے کو پارا پارا ہونے سے بچا لیا اور مزید 50 برس تک اسے ایک مرکز پر متحد اور مستحکم رکھا۔ اگرچہ ایشیائے کوچک پر سلجوقی مرکز کا اختیار ختم ہو گیا، شام کے سیلی اور فلسطین کے علاقوں پر مسیحوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی سلجوقی مملکت اس وقت کی سب سے بڑی مملکت تھی اور بعد کی اسلامی تاریخ میں عثمانی ترکوں کے سوا کوئی اتنی بڑی مملکت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سنجر کے زیر انتظام مملکت میں موجودہ افغانستان، روسی ترکستان، افغانستان اور ایران کے شمال میں روس کا وہ علاقہ جہاں ازبکستان، سمرقند، بخارا، خوارزم، ترکمانستان واقع ہے، پورا ایران، عراق، آذربائیجان جس میں روسی اور ایرانی دونوں آذربائیجان شامل ہیں، جارجیا، آرمینیا، حجاز اور مشرقی ترکی کا کچھ حصہ شامل تھا۔ بغداد سے خوارزم تک پھیلی ہوئی اس وسیع و عریض مملکت کا رقبہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل تھا۔ اگرچہ ایشیائے کوچک میں خود مختار سلجوقی ریاست قائم ہو گئی تھی، لیکن یہ خود مختار سلجوقی ریاست اور خود ملک شاہ اور سنجر کی وسیع مملکت مسیح یلغار کے سامنے بہت مضبوط باندھ ثابت ہوئی۔ ان کی وجہ سے یورپ مجبور ہوا کہ اپنے صلیبی لشکر ایشیائے کوچک کے راستے بھیجنے کی بجائے سمندر کے راستے بھیجے۔ اگر سنجر کمال ہوشیاری اور حکمت سے سلجوقی مملکت کو مستحکم اور متحد نہ بناتے تو عین ممکن تھا کہ مسیح یلغار کا رخ دمشق سے بغداد اور پھر خراسان کی طرف ہو جاتا۔ سنجر کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے علاقوں کو ترقی دی جو ابھی تک پسماندہ تھے۔ ان میں سے ایک
کرمان کا علاقہ ہے۔ سنجر کے دور میں کرمان کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کرمان کے صرف ایک شہر سیرجان میں جو دارالحکومت برسیر موجودہ کرمان کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا، 45 مساجد تھی۔ سنجر نے کردستان کو بھی ترقی دی۔ یہ نیا صوبہ انہوں نے جبال سے الگ کر کے بنایا تھا اور اپنے بھتیجے سلیمان شاہ کو کردستان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ سلیمان شاہ نے کردستان کو خوب ترقی دی۔ ان کے دور میں کردستان کا مالیہ 20 لاکھ دینار تھا۔ سنجر نے آذربائیجان کے شہروں اردبیل، مراغہ اور تبریز کو بہت ترقی دی۔ سنجر کے مقرر کردہ سلجوقی وزیر شمس الدین محمد ایلدکارز اور ان کے جانشینوں نے تبریز کو علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ سنجر کے عہد میں نیشاپور بہت بڑا شہر بن گیا تھا۔ اس کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جغرافیہ دان یاقوت ہموئی نے 7ویں صدی ہجری میں جب نیشاپور کو دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ 540 ہجری بمطابق 1145 عیسوی میں زبردست زلزلے اور 548 ہجری بمطابق 1153 عیسوی میں غزوں کے ہاتھوں شدید بربادی کے باوجود انہوں نے پورے خراسان میں نیشاپور سے بہتر شہر نہ دیکھا، جہاں کے باغات کے میوے مشہور تھے۔ غزوں کی تباہ کاریوں کی وجہ سے قریبی ایک اور بستی شاد یاخ کے نام سے بسائی گئی تھی۔ سنجر کے وفادار غلام الموید نے اس شہر کو وسیع کر کے اس کے گرد فصیل بنوائی تھی۔ سنجر کے عہد میں سب سے زیادہ شاندار شہر مرو تھا، جسے انہوں نے اپنا دارالحکومت قرار دیا تھا۔ شہر کے چاروں طرف نہریں بہتی تھیں اور باغات اور ہریالی کی کثرت تھی۔ یہاں ریشمی کپڑے کی صنعت عروج پر تھی۔ دریائے مرغاب پر کئی بند تعمیر کیے گئے تھے تاکہ آبپاشی ہو سکے۔ مرو کے کتب خانوں نے تو عالمی شہرت حاصل کی۔ 6 صدی ہجری کے نصف اول یعنی سنجر کے عہد کے علماء کی فہرست پر نظر ڈالیں تو انکشاف ہوتا ہے کہ ان علماء کرام کی بڑی تعداد یا تو مرو کے رہنے والی تھی یا پھر یہاں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ سلجوکیوں کا نظام حکومت کچھ اس طرح تھا کہ حکمران خاندان کے تمام والیان عہد کو کسی نہ کسی علاقے کی حکومت دی جاتی تھی تاکہ ان کی صلاحیتیں نکھریں۔ اس دور میں قابل ذکر اور لائق غلاموں کو بھی مختلف علاقوں کا حاکم بنا دیا جاتا تھا۔ یہ غلام اطابق کہلاتے تھے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ روایت پڑ گئی تھی کہ ان غلاموں کی آئندہ نسلیں بھی ان علاقوں پر حکومت کرتی رہتی تھی۔ یہ حکومتیں مرکزی سلجوقی حکومت کی مطیع تھیں، تاہم وہ بڑی حد تک خود مختار ہوتی تھیں۔ اس نظام کے تمدنی فوائد تو ہوئے، لیکن سیاسی لحاظ سے یہ نظام نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ آہستہ آہستہ مختلف علاقوں کے امراء اپنے اختیارات میں اضافہ چاہنے لگے اور ان علاقوں پر مرکز کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ تاہم اس لحاظ سے سلجوکیوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں ایسے نہایت اہل اور باصلاحیت اطابقوں یعنی غلاموں کو حکومت دی، جن کی نسلوں نے آگے چل کر بہت مستحکم حکومتیں قائم کی۔